كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاکم. یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ کی جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں درختوں پر لگے پھل یعنی کھجور، خصوصاً انگور دو کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی کھجور، تمر اور کشمش. ان کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، یہ اصل میں اس حدیث کے اندر مسئلہ بتایا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے. حضرت سہل بن ابی حثمہ، سہل بن ابی حثمہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ اذا خرجتم، جب تم تخمینہ لگاؤ تو ایسا کرنا، جتنا تخمینہ لگایا اتنا تم لے لینا، فخذو، اتنا تم لے لینا، ودعوا الثلث، اور 1/3 چھوڑ دینا. فإن لم تدعوا الثلث، اگر 1/3 نہیں چھوڑتے تو کم سے کم 1/4 چھوڑ دینا. یہ حدیث ایسے ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اس کی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے. کھجور درخت پر جب پک کر کے تیار ہو جائیں گے، توڑنے کے لائق ہو جائیں، تو اس وقت کھجور جو ہوتی ہے گیلی ہوتی ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی انگور پک کے تیار ہوگا اپنے بیل پر لگے ہوئے، تو اس کو بھی کشمش بننے کے لیے بڑے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں.
تو ان کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب فصل بالکل تیار ہو جائے گی، کھجور پہنچائیں گے، اور انار تیار ہو گیا، پک گیا، تو آدمی آئے گا، اور آنے کے بعد چاروں طرف سے درخت کو دیکھ کر کے ایک اندازہ لگائے گا کہ اس میں کتنا کھجور ہوگا۔ یہ شاید اب آپ لوگوں کو بھی اندازہ لگتا ہو، چونکہ باہر کی زندگی، دیہات میں آج بھی بیپاری جو ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں آم گنتے نہیں ہوں گے، گنتے ہیں کہ 1 2 3، نہیں، خریدنے والا بیپاری جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے آئے گا، ایک درخت کو چاروں طرف ٹہل کر کے دیکھ لیتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگا دیتا ہے کہ کتنے کنٹل یا کتنے کلو اس میں اناج اور غلہ نکلے گا، یہ لگا لیتا ہے۔ اس کو تخریص کہتے ہیں، عربی میں کیا؟ خرص، خرص لفظ ہے نا، خرص یعنی اندازہ لگانا اور ایک جائزہ لے لینا، تخمینہ کر لینا کہ ہاں یہ کتنا ہوگا۔ ابھی بات سمجھیں، کھجور گننا ہمارے اب سمجھ نہیں آئے گا، لیکن دیہات میں اس فن کے جو لوگ ہوتے وہ دیکھ کے اندازہ لگا کھیتی۔ لیکن یہاں ایک چیز اور بتائیں، ایک بہت بڑی غلطی اپنے یہاں ہوتی ہے، وہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور بڑی لڑائی ہوتی ہے، بڑے بڑے دیندار تہجد سب کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اندازے سے تخمینہ لگا کر کے ہمارے اور آپ کے ہاں بر صغیر میں خصوصاً جو پیداوار پھل وغیرہ بیچے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، 2 طرح کے۔ ایک ہیں کہ جس کا پھل درخت اوپر ہے اور پھل لٹکے ہوئے ہیں، کتنے پھل کچے ہیں، کتنے سرخ ہیں، کتنے بھی چھوٹے ہیں، کتنے بڑے ہیں، سب نظر آ رہے ہیں۔ ایک شکل تو جیسے کھجور، انگور، اور ہو سکتا ہے آج آم وغیرہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہی آم۔ اور کچھ پھل ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اپنے یہاں بکنے کی جو دیکھ کے تو اندازہ لگتا ہے لیکن نظر نہیں ہوتی، زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا، آلو، گاجر، مولی، اور پھر گاجر مولی ذرا آسان ہے، آلو بہت مشکل ہوتا ہے، شکرکنج، اس کو بھی ایسے ہی بیچتے ہیں بہت سارے لوگ۔ کھیت والا سمجھا کہ اس میں 50 من آئے گا، اور کھدائی کیا تو 70 من آیا، تب بیچنے والے کا سارا ایمان گڑبڑ۔ ایسے بہت ہوتا ہے، بڑی زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اندر چھپی ہوئی چیزیں نظر نہیں آتی، مشکل سے وہ چکر لگاتا ہے بیچ میں، اور 1 2 کھود کر کے نکال لیتا ہے تو سمجھتا ہے سب ایسے ہوں گے، حالانکہ ایسے ہوتے نہیں۔ اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا ایسے اندازے سے، کیوں؟ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے باہر اچھی لگ رہی ہو اور نیچے وہ باہر موٹا ہوتے سوچا کہ آدھے میٹر کی، آدھے فٹ کی ہوگی، اور کھودا تو 6 انچ کی نکلی، تو اندازہ ایک اندھا دھندہ ہے۔ تو یہاں جو بات چل رہی ہے زکوٰۃ کے بیان میں، وہ پھل جس کی میں زکوٰۃ ہے، جسے کھجور اور انگور بتایا گیا، کھجور اور تمر اور زبیب جس کو کہا گیا، تو یہ جو اندازہ آ کر کے لگا لے گا، سمجھ گئے نا؟ یہ کون آئے گا؟ زکوٰۃ والا، سرکاری آدمی۔ سرکاری آدمی اگر اسلامی حکومت ہوگی
بیت المال ہوگا تو حکومت کی طرف سے آدھی متعین. نبی علیہ السلام نے مقرر، ان میں ایک یہ بھی تھے سہل بن ابی حثمہ. یہ جا کر کے جب فصل تیار ہوتی تھی کھجور کی تو جا کر کے ایک جائزہ لے لیتے اور پھر نوٹ کر لیتے کہ پورے کھجور کے باغ میں 100 درخت ہیں اور اتنے آج کے اصطلاح میں کنٹل، اور اس وقت اتنے وسق، اتنے شاہ ہو گئے، اتنے کھجور پیدا ہوگا. پھر اسی وہیں وہ نوٹ کر لیتا تھا، ہو گیا نا، نوٹ کر لیتا تھا. اور یہی زبیب کا ہوتا تھا. یہ ابھی انگور اتنے بڑے ہیں اور اتنے اچھے پھل لگے ہیں، ابھی توڑا جائے تو اتنے ہوں گے، لیکن جب سوکھ کے کشمش بنیں گے تو 25 من ہوں گے. آج ویسے ہوں گے نا. اب وہاں نوٹ کر لیتا ابھی تازہ اتنے ہیں اور سوکھنے کے بعد اتنے ہو جائیں گے. اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ تخمین، نہ خرس، تخریص. دیکھو دھان، چاول، یہ اناج جو ہیں، یہ اناج جو ہیں تقریباً 90% اوپر ہی ہوتے ہیں. اور آدمی اگر کنارے کنارے نگاہ ڈالے تو دیکھ لیتا ہے کہ بالیاں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، اور سب بالیوں میں دانا ہے کہ کچھ میں کیڑے لگ گئے، خراب ہو گئے، سب اندازہ لگ جاتا ہے. سوکھ گیا ہے، چاروں طرف لگانے کے بعد ایک انا کھلا ہوا ہے. 19-20 کا فرق ہوگا لیکن آدھے ایک نہیں فرق پڑتا. ایسے ہی چنا ہے، سارے ارہر کو تو دیکھ رہے، مکئی ہے، جوار باجرہ ہے، سب کھلے ہوئے ہیں. وہ تو بیچ سکتا ہے، لیکن جو اندر ہے اندھا دھندہ ہے وہ نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ مجہول ہے، کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اسی لیے جیسے حدیث میں آئے کہ کتاب البیوع کے اندر اللہ رسول نے پانی میں مچھلیوں کا بیچنا منع کیا ہے. پانی کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے. ایک تم نے ہوتا ہے مثلا تمہارے ہاں گنگا ندی ہے، بڑی ندی، آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہے گورنمنٹ سے، یہاں سے لے کر کے 3 کلومیٹر تک جتنی آپ مچھلی نکال سکتے ہیں نکالیں، ٹھیک ہے نا. اور مچھلیاں کبھی کبھار تھوڑی نظر آتی، لیکن پتہ نہیں کتنی مچھلیاں جو ہے اندر ہیں کتنی نہیں ہیں. اور مچھلیاں کتنی ایسی ہیں جو پانی کے اندر بل بنا رکھتی ہیں، بلوں میں رہتی ہیں. ہمارے ہاں تالاب ہوتا ہے، مچھلیوں کا اندازہ لگا ہے، یہ بے مجہول ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے. یہاں زکوٰۃ والی بات چل رہی ہے، اس میں تھوڑا کمی بیشی ہوئی کوئی بات نہیں ہوتی. کتنا پیارا نظام اللہ رسول نے قائم کر دیا، اندازہ لگا لیے. آپ نے فرمایا دیکھو جب جانا، اللہ اکبر، تخریج کر لیا، تخمینہ لگا لیا، سمجھ گئے نا، کہ پورے درخت میں مثلا 100 کنٹل، پورے کھجور کے باغ میں کتنے 100 کنٹل کھجور تیار ملیں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ زکوٰۃ کتنے سے نکالیں گے؟ 100 کنٹل سے. 100 کنٹل ہیں تو 100 کنٹل کا 20واں حصہ نا، 20واں حصہ کتنے ہوگا؟ 20 من میں 1 من، 20 من میں 1 من ہے نا. اگر پانی ڈالا جا رہا ہے تب 20 من میں لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ. اب 20 من کے حساب لگائیں گے، 20 من پر 1، 40 پر 2، 80 پر 3 کیسے ہوگا؟ جب 20 پر ہے 4 ہوں گے نا، 4 ہوئے.
5 ہو گئے, 5 سو نا, 100 میں سے کتنا 5 آپ نکال لیں گے. پھر اللہ کے رسول نے تخمینہ جتنا لگایا مثلا 100 کنٹل کا ہے تو 100 کا 1/3 چھوڑ دینا. واہ دیکھو نہیں سمجھے, 100 کنٹل کی زکات میں کتنا لینا, مثلا 5 من, ٹھیک ہے نا, 5 من زکات نکلنی ہے, اتنا اندازہ نوٹ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب جانا لینے کے لیے, زکات لینے کے لیے, تو یہ جو تم نے اندازہ لگا اس کا 1/3 چھوڑ دینا. اب 5 نہیں 100 وسق جو ہوگا اس میں سے اب 75 کی زکات لینا, کیا کرنا 1/3 چھوڑنا. نہیں 1/3 کتنا بنے گا 30 35 1/3 فداؤ 16 سا. 3 حصہ کرنا, 3 حصے میں 2 ہی لینا, 1 حصہ اس کو چھوڑ دینا. نہیں سمجھ آیا 33 اللہ حضرت دیکھو انداز لگائے اللہ کا نظام. اللہ صرف اگر تمہارا دل نہ چاہے 1/3 کا چھوڑنا تو کم سے کم 1/4 ضرور چھوڑ دینا. اللہ اکبر, یعنی پورا نہیں لینا. اب 100 کا 1/4 کتنا ہوگا, سوچو 25% اس کو چھوڑ دینا. ہے آسانی کی نہیں. آج میں نے ایک جگری کارڈ کے دوارے کو واقعہ بتایا, اب لوگ یاد رکھیں, بڑی تاریخی واقعہ, بہت عبرتناک. ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم تھے, خطیب مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری, نام سنا ہوگا, والد صاحب سے پوچھے کے بتائیں گے. مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری ان کے پڑوس کے تھے, نیپال جھنڈے نگر. لیکن اس وقت نیپال کے مسلمان نیپالی کم کہتے تھے اپنے, آج بھی سب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, انڈین. پاسپورٹ انڈیا کا لے لیں, جائیداد پراپرٹی بنا لیں, نوکری کریں. لیکن اب تھوڑا سا فرق آ رہا ہے اپنا اپنا. تو یہ اپنے انڈیا کی جماعت اہل حدیث ہی کے ساتھ رہے ہمیشہ, وفات سے کچھ قبل تک. جب تک نیپال کی مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال نہیں بنی تھی تب تک پورے نیپال کے اہل حدیث کس کے تابع ہوتے ہیں, جماعت انڈیا کے تابع. تو یہ وہیں کے تھے. مئو ناتھ بھنجن میں ان کی تقریر تھی. یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے, یاد رکھنا سمجھنے کے لیے. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مئو ناتھ بھنجن کا نام سنا ہوگا, اعظم گڑھ میں مئو کہتے ہیں, سب مئو ناتھ بھنجن ہے. انڈیا میں مئو بہت ہے, کہیں مئو گنج ہے, کہیں مئو ایما ہے, کہیں فافا مئو ہے, کہیں بھوپیا مئو ہے, پتہ بہت سارے مئو ہیں. تو مئو ناتھ بھنجن میں تقریر تھی, اور صدارت جو تھی اس وقت شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی کی تھی, جو اس وقت پوری دنیا کے عظیم ترین محدث سمجھے جاتے تھے. برصغیر کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے محدث سمجھے جاتے تھے. ان کی صدارت تھی. مولانا عبدالرؤف صاحب شاگرد تھے اور استاد تھے. صدارت استاد کی, شاگرد نے تقریر کی, اور تقریر زکات پر کیا. ہاں زکات پر کیا. کس نے؟ مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری نے. تو انہوں نے زکات پر جب تقریر کی تو ایک عجیب سے تجزیہ کیا انہوں نے, موازنہ, کہ حکومت کتنا ہم سے ٹیکس لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا زکات ہم سے لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آئیں
پہلے حکومت کو دیکھیں، حکومت ٹیکس لیتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے اور آپ کے ملکوں میں تو ٹیکس جو ہے 10-5% سے شروع ہوتا ہے تو 34-36 تک جاتا ہے، 30% تک. ہاں سوچیے ذرا، یہ لیتا ہے نا. نمبر 2، آپ اپنے کھیت میں جو پانی ڈالتے ہیں اس کی قیمت الگ ادا کرتے ہیں حکومت کو، یہ فری بھی دیتی ہے حکومت. پانی ساتھ پورا آ جاتا ہے. بجلی اس کا الگ سے بل وصولتی ہے. 30% کے قریب تک ٹیکس لیا. لائٹ بھی خریدیں، پانی بھی خریدیں، ٹھیک ہے نا، اور تیل بھی خریدیں، اور زمین کا الگ سے لگان ہوتا ہے، یعنی سالانہ ٹیکس، مال گزاری دینا پڑ رہا ہے نا. حکومت نے ہم کو دیا کچھ نہیں اور ہم سے اتنا فیصد لیا، ٹھیک ہے نا. اب آئے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے زکوٰۃ کا، جبکہ زمین بھی اللہ کی دی ہوئی. ہاں اللہ تعالی کیش ہے تو صرف 2.5%، اور یہ ہے تو 20 من میں 1 من، اور کبھی 20 من میں آدھا ہی من دینا پڑے گا. کب؟ جب بارش کا پانی ہو، ٹھیک ہے نا. آپ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین یہ حکومت تو آپ سے پانی کی قیمت لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے پانی کی قیمت نہیں لیتا، اور نہ زمین کا لگان یا مال گزاری لیتا ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، کسی فصل کے لیے جتنا پانی کی ضرورت ہے اتنا دھوپ کی بھی ضرورت ہے. فصل کو اگر دھوپ نہ لگے تو برباد ہو جاتی ہے. پانی کی بھی ضرورت ہے اور دھوپ کی بھی ضرورت ہے. اور دھوپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج، کوئی ٹیکس اللہ اس سے نہیں وصولتا. سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ کوئی ٹیکس اللہ اس نہیں وصولتا. پھر اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اس پانی کو، فصل کو ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہوا، اگر ہوا بند ہے تو بہت ساری فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سب فری میں دیتا ہے. اور اللہ جو سب کچھ دے کر کے بھی اللہ کتنا دیتا ہے؟ 2.5%. ہاں پھر 2.5% لینے کے بعد وہ کہتا ہے ہم کو نہ دو، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو دے دیں. ایسی انداز میں انہوں نے حکومت کا دنیاوی ٹیکس اور اللہ تعالیٰ کیا کتنے فیصد زکوٰۃ لیتا ہے وہ بھی. حکومت تھوڑی زمین ہو یا زیادہ مال گزاری برابر لے گی، پانی پورا لے گا، سمجھ گئے نا، پورا. اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں، اتنا ہے تب زکوٰۃ نکالو، اتنا نہیں ہے تو تم زکوٰۃ نہ نکالو. اللہ ایسے انداز میں خطیب الاسلام مولانا عبداللہ صاحب جھنڈے نگری نے بیان کیا، پبلک آش کر کے رہ گئی. شیخ الحدیث اٹھے، تقریر ختم کر کے گئے، نکل گئے، آرام کریں. شیخ الحدیث آئے اور کہا کہ آج میں مولانا عبدالرؤف صاحب کی تقریر سن کر کے زکوٰۃ کا ایسا فلسفہ بنایا انہوں نے، اس کو فلسفہ زکوٰۃ کہتے ہیں. ایسی انداز میں بیان کیا کہ حیرت ہے، سب کی آنکھیں کھل گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، وہ کس طرح سے تھوڑا سا لے کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے آج سے ان کو ہم خطیب الاسلام کا لقب دیتے ہیں. تو ہی سے مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری خطیب الاسلام بن گئے. تو دیکھو اللہ رب العالمین نے اتنا آسانی کی، فرمایا کہ اتنا تو یعنی
اتنا کم وصولا اور پھر جب لینے کے لیے جانا تو 1/3 یا 1/4 چھوڑ دینا. نہیں سمجھے؟ اناج اور غلہ کی زکات دیکھ رہے ہو نا. فدعو کتنا چھوڑ دو؟ 1/3 یعنی تہاوا. یہی ہے نا تہاوا. سلس 100 کا کتنا ہو گیا؟ 33. چلو ذرا سوچو، وہ جو پورا آپ کا نکلنا اتنا اس کو چھوڑ دو، پھر جو باقی اس سے زکات لے لو. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تم زیادہ ضرورت سمجھتے ہو، غریبوں کو زیادہ ضرورت ہے، 1/3 نہیں چھوڑنے کا ارادہ تو کم سے کم 1/4 ضرور چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. کیوں؟ کس لیے؟ اب سوچیے. اللہ رب العالمین یہ کیوں، کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ایک تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھول دے کہ پتہ نہیں بیچارے کو کتنے ابھی اس کھیتی میں دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے بیج کی ضرورت، اس کی ضرورت ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. اور اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتا ہے دوستو کہ اللہ نے آپ کو اتنا چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی احباب کو، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آگے بات سنو گے نا. اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا اس کو تم چھوڑ دو. رواہ الخمسہ. اس حدیث کو تو سمجھ میں آ گئی پوری. ہاں، یہی سے ایک بات اور یاد رکھنا، ہم یہی اسی لیے سمجھاتے ہیں لوگوں کو. آج ہمارے ہاں مدرسے والے آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ساری زکات جو مل جائے ہمیں لے کر کے جائیں. یہی ہوتا ہے نا. یتیم خانے والا آتا ہے تو سوچے ساری زکات میں لے کر کے جاؤں. تو ہمیشہ یاد رکھیں، اب آج تو کوئی سرکاری نظام نہیں ہمارے یہاں، لیکن علماء کا یہ کام ہے زکات لینے والوں کا کبھی پوری زکات کسی نہ لے بلکہ کچھ چھوڑ دے تاکہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے دوست احباب رشتہ دار کو دینا ہو تو دے دے. یہ حدیث پتہ چلا. چلو یہ اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا سوائے ابن ماجہ کی، یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی. ابن ماجہ نے نہیں ہے. اور اس حدیث کو صحیح کہا ابن حبان نے، یعنی ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے یہ حدیث تقریباً اتفاق علماء صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث عمر عتاب بن اسید. عتاب بن اسید کہتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرس العنب کما یخرس النخل وتؤخذ زکاتہ زبیبا. رواہ الخمسہ. عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان یخرس العنب کما یخرس النخل، جیسے کھجور کا تخمینہ کیا جاتا ہے. تخمین سمجھ گئے نا، خرس کا مطلب اندازہ، تخمینہ. جیسے کھجور کا تخمینہ کرتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ انگور کا بھی تخمینہ لگا لیں. ٹھیک ہے. جیسے تازہ کھجور رطب کا ہم لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ رطب اتنا ہے تازہ کھجور، اور سوکھنے کے بعد تمر بن جائے گا تو اتنا ہوگا. ایسے ہی انگور کی بھی زکات نکالا کرو. انگور جب تیار ہو جائے تو جا کر کے اس کو خوب اچھی طرح سے اندازہ لگا لو، تخریج کر لو اور چھوڑ دو. تو خذو زکاتہ زبیبا، جب سوکھ کر کے وہ کشمش بن جائے گا
تب جا کر کے زکات لے لینا. یعنی کھجور جب تمر بن جائے، رطب ہے، درخت کے اوپر پکا ہوا ہے، تبھی تخریص ہو جائے گی. لیکن زکات کب لیں گے؟ تمر بن جائے گا تب. تمر کہتے ہیں سوکھا ہوا کھجور. اسی طرح سے انگور، کشمش کی زکات جو ہے درختوں پر لگے ہوئے، بیل میں لگے ہوئے انگور کا تخمینہ کیا جائے گا، تخریص کی جائے گی. لیکن زکات کب لیں گے؟ جب وہ سوکھ کر کے کشمش بن جائے گا تب. اس حدیث کو روایت کیا خمسہ نے، اور لیکن سند کے اعتبار سے اس کے اندر ایک انقطاع ہے. یہ بات ہو گئی، حدیث سمجھ میں آ گئی. اگلی حدیث، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتطيعين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاکم من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی دو حدیثیں ہو گئی. حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان امرأۃ، ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، ومعها ابنة لها، ومعها ابنة لها، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی. یعنی عورت اپنے ساتھ اپنی بچی کو لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس کسی کام سے آئی. وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب، اور اس عورت کی جو بیٹی تھی، بچی کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے ایک ایک کڑے ہوئے تھے، کڑے پہنے ہوئی تھی لڑکی. ماں بیٹی لے کر کے آئی اور بیٹی کی دونوں ہاتھوں میں سونے کے کڑے تھے، دو کڑا دونوں ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے. مسکا کڑا، سوار نہیں، سوار چوڑی کہتے ہیں، سوار چوڑی، اور یہ مسکا یہ کڑا. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ماں سے پوچھا، اتعطین زکات ھذا، ان دونوں کڑوں کی زکات تم ادا کرتی ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ تمہاری بیٹی یہ دو سونے کے کڑے پہن رکھی ہے، اتعطین زکات ھذا، کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ قالت لا، عورت نے کہا نہیں، میں تو نہیں دیتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آیا سرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، تو کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تم زکات نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس زکات نہ دینے کے جرم میں قیامت کے دن تمہیں ایسے ہی جہنم کے آگ کے دو کڑے پہنا دیے جائیں. یعنی زکات نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ زکات نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ ایسے ہی سونے کے کڑے جو پہنے ہیں، ایسے ہی سونے کے کڑے کے بجائے جہنم کے آگ کے دو کڑے تمہاری بیٹی کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دیا جائے. تم پسند کرو گی؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ. اتنا سنتے فَأَلْقَتْهُمَا،
عورت نے بچی کے ہاتھ سے کڑا نکال کر کے پھینک دیا. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ سونے کے زیورات میں زکوٰۃ ہے. یہی زکوٰۃ، نفلی صدقہ تو وہی نہیں ہوگی. زکوٰۃ اتو تین زکوٰۃ ہادا، تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، یعنی زکوٰۃ فرض ہے. اس نے کہا نہیں، تو اللہ سے فرمایا تحب ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ زکوٰۃ نہ دینے کے جرم میں اللہ تعالیٰ تم کو سونے کے دو کڑے، جہنم کے آگ کے دو کڑے پہنا دے؟ اس نے کہا نہیں. اس وعید کو سن کر کے اس نے فوراً اپنے کڑے زمین پر پھینک دیا. لا سن نہیں، ایسے کڑا میں پہنوں گی نہیں، ابھی نکال کر کے میں دیکھتی ہوں. یعنی کیا مطلب؟ زکوٰۃ نکالوں گی پھر پہنوں گی، یہی ہے نا. اس کو ثلاثہ نے روایت کیا. ہاں ہاں وہی بات آ رہی ہے انشاءاللہ، وہی بات آ رہی ہے. تو روایت کیا اس کو ثلاثہ نے، اور اس کی اسناد قوی ہے. اس کی اسناد قوی ہے. دیکھیں ابن حجر کیا حکم لگا رہے ہیں، اس کی اسناد قوی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ابن حجر کی ایک کلام یاد رکھنا. ایک حدیث تو ہو گئی، ایک ہو گئی نا حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. حدیث صحیح ہے، سند اس کی کبھی کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 2 وصححہ الحاکم من حدیث عائشہ، امام حاکم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی ایک حدیث نقل کی ہے، اور امام حاکم نے کہا وہ بھی صحیح ہے. تو کتنی حدیثیں ہو گئی؟ دو ہو گئی نا. پہلی والی جو روایت ہے اس کی ابن حجر کہہ رہے ہیں سند قوی ہے، اور حضرت عائشہ کہتے جو حاکم کی ہے امام حاکم کہہ رہے ہیں صحیح ہے. تیسری حدیث وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت تلبس اوضاحا من ذهب. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بارے میں آتا ہے کہ وہ کڑے پہنتی تھی سونے کا. کون پہنتی تھی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. فقالت یا رسول اللہ اکنز ہوا، کیا یہ بھی کنز ہے؟ یہ بھی کنز ہے؟ آپ نے فرمایا اذا ادیت زکاتہ فلیس بکنز، اگر اس کی تم زکات دیتی ہو تو کنز نہیں ہے، اور زکات نہیں دیتی تو کیا ہے؟ وہ کنز ہے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، امام دارقطنی نے روایت کیا، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا. ٹوٹل کتنی روایتیں ہو گئی؟ 3، اور تینوں کو کئی محدثین صحیح کہہ رہے ہیں. بات واضح ہے. ان حدیثوں سے ام سلمہ کی روایت سمجھ لیں. پہلے اللہ رسول سے کیا، انہوں نے اللہ رسول سے کیا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ اکنز ہوا، یہ جو میں نے کڑے پہن رکھے کیا یہ بھی کنز ہے؟ کنز کس کو کہتے ہیں؟ کنز خزانے کو کہتے ہیں. کنز خزانے کو. اور کنز کی زکات جو نہیں نکالتا بہت بڑا مجرم ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم فذوقوا هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ دو آیتیں ہیں بڑی اہم، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 سورۃ التوبہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی کنز کرتے، دیکھا کنز کا مطلب کیا ہے؟ تمام اکٹھا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، کنز کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرہم بعذاب علیم. اے نبی آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں. صرف عذاب نہیں بلکہ دردناک عذاب. اس سے پتا چلا کہ جو انسان سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، جو شخص سونے چاندی کے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کا سونا چاندی سمجھو کنز ہے. کیا ہے وہ؟ کنز ہے. اور کنز والے کو یہ سزا ہے. اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا؟ یا رسول کنزر ہوا، کیا یہ کنز ہے؟ یعنی میں نے جو کڑے پہن رکھے کیا یہ کنز ہے؟ اللہ سے فرمایا دیکھو اگر تم اس کی زکوٰۃ نکال دیتی ہو تو کنز نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر نہیں نکالتی تو یہ کنز ہے. جب آپ نے اتنا اچھی طرح سے سمجھ لیا، اب آئے مسئلہ، آیا زیورات وہ سونا عورت جو اپنے شوق کے تحت، شوق کے طور پر استعمال کے لیے تھوڑا ہو یا زیادہ اگر وہ بنا کے رکھ لی ہے، کبھی اس کو پہنتی کبھی اس کو پہنتی ہے، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک تو عام دن میں پہننے کے لائق پہننے کے زیورات ہوتے ہیں. تجربہ ہو گیا نا؟ ہاں ایک تو کیا ہوتے ہیں عام دن پہننے کے، اور ایک کہیں آنا جانا ہو. پھر اس سے بھی ٹاپ کا ایک ہو، کبھی کبھار بڑی پارٹی میں جانا ہو تب. یہی ہوتا ہے نا، ایک فطرت ہے ان بیچارے کو. یہ اور کیا چاہتے ہیں بیچارے؟ کیا بھائی نہ ان کو رولس رائس چاہیے نہ مرسیڈیز چاہیے، ان کو تو یہی چاہیے شادی کی. وہ اپنا اسی میں شوق پورا کرتی ہیں، لیکن ہے استعمال کی، استعمال ہی کے ہیں. اور واقعی تجربہ کریں گے، کرتے ہو کہ عورتوں کا ہی مزاج ہوتا ہے. ابھی کو بھاری بھرکم لا کر کے دے دیں، نہیں بھاری بھرکم تو رکھے ہیں، ایک ایسا چاہے جو روزانہ کبھی کبھار روزانہ پہنے. پتا چلا کہ مزاج بنا ہوا ہے. پھر اچھا رکھ لو، کہیں آنے جانے کا ہوتا ہے باہر تو ایک کیا ہے بیچ والا حصہ ہے، اور ایک کیا ہوگا کبھی کبھار پہننے میں. لیکن دیکھو میں 3 قسمیں بتائی، ان کو یاد رکھنا. لیکن سب کی نیت کیا ہے عورت کی؟ استعمال کرنا. یہی سمجھو پہلے، سب کی نیت ہے استعمال کرنا. جو چھوٹا والا ہے وہ بھی، جو متوسط درجے کا ہے کبھی کبھار پہننے کو بھی، اور جو کسی خاص مخصوص موقع پر چمک دمک کے ساتھ پہنتی ہیں، وہ سب کی قیمت الگ ہے اور سب کا استعمال الگ. ایک روزانہ، ایک ہفتے 2 ہفتے میں، وہ کہیں زندگی میں 2-4 بار، سال بھر میں کرتا. لیکن ہے عورت نے رکھا ہے، آپ نے خریدا ہے تو استعمال ہی کے لیے. سیونگ مقصد کیا ہے؟ اور بیچنا بھی نہیں مقصد کہ سونا بھی سستا ہے خرید لو، جو مہنگا ہوگا تو بھی نہیں. سب اپنے استعمال کے لیے. آیا ان میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں زکوٰۃ ہے؟ آگے بات سنیے نا. تو اس میں علماء کی 2 بڑے قول ہیں دوست، سمجھیں. اور یہ بڑا اہم مسئلہ بن گیا ہے آج.
یہ دو قول ہیں اس کے، یا کہیں دو مذہب ہیں۔ نمبر ایک، بہت سارے اہل علم کا، امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، بہت سارے علماء اور محدثین ہیں، ان کا خیال یہ کہ جو استعمال کے نیت سے زیورات تھوڑے ہوں یا کم جو رکھے گئے ہیں، چاہے روزانہ ڈیلی پہننے کے ہوں یا کبھی کبھار، لیکن استعمال کی نیت سے رکھے گئے ہیں، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ وہ اصل میں اہل علم کہتے ہیں وہ استعمال کا سامان ہو گیا، سیونگ کا یا بزنس کا سامان نہیں ہوا۔ ہو جاتا ہے نا ایسے۔ اب جیسے بڑے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں لیکن استعمال کے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں۔ بڑی قیمتی انسان کے پاس گاڑی ہوتی ہے، بڑی، اور ہو سکتا ہے گاڑی بھی ایسی ہو کہ جس گاڑی میں بہت سارے پارٹس کس کے ہوں؟ سونے کے ہو۔ گھڑی میں تو ہے، ہو سکتا ہے گاڑی میں بھی ہو۔ آج جو اتنی قیمتی گاڑیاں آ رہی ہیں وہاں بھی کہیں لگا، دیکھیے اتنی قیمتی ہے لیکن استعمال کے لیے ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت یہی کہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیں، اللہ رب العالمین نے عورتوں کے زینت کے لیے یہ زیورات پیدا کیے ہیں۔ عورتوں کی استعمال، عورتوں کے نصیب کی بات ہے۔ عورت ہے تب تک جب تک کہ وہ زیورات استعمال کریں۔ تجربہ کرو، کیا خیال ہے اس ترقی یافتہ دور میں جن عورتوں نے صرف گھڑی اور جوتی پر اکتفا کیا اور زیور پہننا چھوڑ دیا، وہ نہ مرد رہ گئی ہے، نہ عورت رہ گئی، نہ مرد۔ کیا خیال ہے نا اسے؟ عورت کی نسوانیت کے تحفظ کے لیے یہ زیورات ہیں۔ اسی لیے کبھی انسان آپ اپنی قوت، طاقت، پاور کو استعمال نہ کریں اور دشمن کا مقابلہ نہ کر سکیں، اپنا حق نہ لے، کیا کہتے ہیں؟ ارے اس سے تو اچھا ہے تم عورتوں کی کیوں؟ کیا پتہ چلا بیٹے؟ یہ عورتوں کی خصوصیات میں سے۔ اور میں نے جو کہا اب شاید تجربہ نہیں کی ہوں، آج بڑے بڑے ملکوں کی، مغرب کو یا مشرق کی جو عورتیں سب کچھ کر لے رہی ہیں، ان کے گلے میں کبھی ایک شریف دیندار عورتوں جیسے نہ ہار دیکھیں گے، نہ ہاتھ میں چوڑیاں اور کڑے دیکھیں گے؟ کیا خیال ہے؟ مارکیٹ والوں نے دیکھو، اپنے مارکیٹوں میں دیکھو، تو یہ اللہ نے عورتوں کے لیے فرمایا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ عورتوں خصوصیت بیان کی گئی، تو کہتے ہیں یہ چونکہ عورتوں کے نصیب کی بات ہے، ان کے زینت کے لیے ہے، ان کے استعمال کے لیے ہے، تو کتنی بھی قیمتی چیزیں ہو اور کتنا بھی استعمال کے لیے اکٹھا کر لے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وجہ وہ استعمال کی ہے، یہ سارے چیزیں استعمال کی ہیں، ویسے وہ بھی استعمال کی ہے۔ گاڑی بہت قیمتی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آج تو سمجھتے ہیں کہ انسان صرف اپنے چارپائی جو خریدتا ہے، میں نے چارپائی دیکھی راجستھان میں لے کے گیا، اور یورپ میں کسی نے خریدی تھی، آج سے 12 سال قبل تک میں 6 لاکھ کی تھی چارپائی۔ کتنے کی؟ بستر نہیں ہے اس پر، بستر نہیں ہے، صرف چارپائی بنی ہے۔ کتنے کی؟ اب 6 لاکھ سے وہ انڈیا، راجستھان، مکرانہ سے جائے گی یورپ،
تو ہو سکتا ہے لاکھوں اس کے کیا ہو جائے وہ گاڑ، اور پھر یہاں سے کھول کر کے جائے گی تو ہو سکتا ہے لاکھوں اس کو فٹنگ کرنے کے لیے. سوچو ذرا سا، کسی کا شوق ہے اپنے سونے کے لیے، ہو سکتا ہے اس سے بھی، تو میں 12-13 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب تو پتہ ہی کتنی بڑی. اب کسی کو شوق اللہ نے مال دولت دیا ہے، اور دوسری چیز ہے اسراف کر رہا ہے، کبر و غرور کرے تو ہے، لیکن اگر اس نے بنا لیا اتنا مہنگا بڑ تو ہے لیکن استعمال کے لیے ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں. اور دوسری چیز میں نے گاڑی کی مثال دی، گاڑی کی، تو اس اہل علم کی ایک جماعت، بڑی جماعت، امام مالک، احمد بن حنبل، امام شافعی، شیخ الاسلام بن تیمیہ، یہ آج بھی بہت سارے علماء وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ جو استعمال کے نیت استعمال کرتے، کیوں آج بہت سارے لوگ زیورات خرید رہے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، خریدتے ہیں، خرید کے گھر میں لاتے ہیں، ہفتہ 6 مہینہ رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کا پیشہ ہے بیچنا، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، زیورات والے ہیں، اور کبھی کبھار مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، رکھے ہوئے ہیں، بازار اوپر جائے انتظار کر رہے ہیں. وہ بزنس ہے، وہ تو بزنس والی چیزوں میں سامان زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے. یہاں بات نہیں جو صرف استعمال کی نیت سے رکھے گئے ہیں، تو اہل علم کی بڑی جماعت کیا کہتے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، بلکہ اکثر اہل علم کا خیال کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب نہیں، استعمال والی چیزیں. لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتے، ثواب پائے گی. اللہ کے فرمان زکوٰۃ پیچھے گزر چکا ہے، 200 درہم سے کم زکوٰۃ تو نہیں، لیکن دیکھو ثواب پاؤ. یہ ایک مسئلہ. اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے، ان کے دلائل کیا؟ نمبر 1 سب سے بڑے دلائل کیا؟ استعمال کی چیزیں. رہی یہ احادیث تو کہتے ہیں یہ احادیث سند کے اعتبار سے اتنی صحیح نہیں ہو سکتی کہ ان سے فرضیت ثابت ہو. فرضیت ثابت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نص قطعی اور نص صحیح ہو. اور یہ احادیث جو ہیں ان میں سے 3-4 حدیث سب پر کلام ہے اہل علم کا، محدثین کا. محدثین کی بڑی جماعت نے کہا صحیح نہیں ہے. تو چونکہ استعمال والے زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کی جتنی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. دوسری طرف قیمتی سے قیمتی چیزیں ہو، پیچھے پڑ چکے ہیں، غلام استعمال کے لیے ہو، اونٹ استعمال کے لیے ہو، پڑ چکے ہیں نا، استعمال والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں، یہ زیورات بھی کس کے ہیں؟ وہ استعمال کے. جب استعمال کے ہیں تو زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی. اور جو حدیثیں آپ لوگ بیان کرتے ہیں وجوب والے، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ ایک قول کے ہیں. نمبر 2 دوسرا قول جو ہے اہل علم کا، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے محدثین اور علماء اہل حدیث، ابھی اس دور میں مثلا شیخ ابن باز، علامہ البانی،
بڑے بڑے لوگ ہیں. ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ نہیں، جو استعمال کے زیورات ہیں اگر وہ نصاب یا نصاب سے آگے نکل گئے ہیں تو پوری سالانہ ان کی زکات نکالنی پڑے گی. زکات فرض ہے. میرے خیال میں مشکل تو نہیں ہو رہی ہے. پہلا قول کیا ہے؟ اہل علم کی ایک بڑی جماعت فرض نہیں ہے، نفلی طور پر نکالیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ زیورات میں زکات ہے، فرض ہے، اگر آپ نہیں نکالیں گے تو گنہگار ہوں گے. استعمال والے میں زکات ہے. دلائل یہ 3-4 روایتیں جو ہیں، حدیث عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، حدیث عائشہ اور حدیث ام سلمہ. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا اس میں، اس لیے جن کو اطمینان ہے، جو پہلے قول گزرا، ہم ان کو نہیں کہہ دیں گے کہ وہ حدیث کا انکار کر رہا. سمجھ گئے نا؟ صحابہ کا اختلاف ہے. تو جن حضرات نے کہا کہ زیورات چاہے استعمال کے ہوں یا غیر استعمال کے، نصاب کو پہنچ جانے کے بعد زکات نکالنا ضروری ہے، ان کی پہلی دلیل یہ آیات حدیثیں عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، دوسری حدیث عائشہ، تیسری حدیث ام سلمہ. دیکھیں اختلاف تو ہے ان کے صحت اور ضعف پر، لیکن بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھیں، زکوٰۃ کی فرضیت کی وہ قائل ہیں. اس میں کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے. تو پہلے نمبر پر تو یہ حدیث جو ہے، حدیث ام سلمہ، حدیث عائشہ اور حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ان کی صحت پر گرچہ اتفاق نہیں، لیکن اکثر محققین نے اس کی تصحیح کی. اور وعیدیں ہیں، ایک حدیث نہیں بلکہ 3-4 یہ حدیث ہیں، وعید اس میں ہے. اور ایسی وعید جو تارک فرد ہی پر ہو سکتی ہے، غیر تارک فرد پر نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے نا؟ اور پھر اسی کی تائید سورۃ التوبہ کی آیت والذین یکنزون الذهب والفضہ، بالکل وہی چیز جو اللہ کے رسول نے کنز کی تعریف کی. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا بالکل وہی حدیث ام سلمہ. یا رسول اللہ اکنز ہوا، یہ جو میں نے کڑے بات پہن رکھے کیا یہ کنز ہے؟ اور اذا ادیت زکاتها فلیس بکنز، اگر ان کی زکات ادا کرتی ہو تو کنز نہیں ہے، اور اگر زکات ادا نہیں کرتی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کنز ہو جائے گا. اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 2 گروہ ہیں. بہت سارے صحابہ جواز کے قائل ہیں، بہت سارے صحابہ وجوب کے قائل ہیں، بہت سارے صحابہ عدم وجوب کے قائل ہیں. تو کم سے کم احتیاط 2 چیزیں ہیں، کم سے کم احتیاط، اور نمبر 2 غریب و مسکین کا فائدہ. ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو بہتر یہی ہے کہ زیورات جو استعمال والے ان کی بھی زکات پوری نکال کر ادا کر دیا جائے. اسی کو علامہ البانی نے، ہمارے بعض مشائخ کہتے تھے کہ کسی مجلس میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے
کہ یہ جو زیورات کی شکل میں بنے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ شیخ ابن باز چونکہ نائب الرئیس تھے جامعہ مدینہ یونیورسٹی کے، اور علامہ البانی استاد تھے، وہاں کسی مجلس میں کہیں تقریب میں تھے، وہاں کسی نے مسئلہ پوچھا البانی صاحب سے، پھر البانی صاحب نے کہا واجب ہے، اور البانی کے بعد وہ جا کر کے پوچھا اس سے شیخ ابن باز سے، شیخ ابن باز کو یہ پتا نہیں تھا کہ البانی نے یہ جواب دیا ہے، کہہ دیا کہ واجب نہیں ہے۔ اب بیچ میں کھڑا ہو گیا بیچارہ، تو کہتے ہیں مشائخ بتانے لگے ہمارے مدینہ کے کہ شیخ البانی اٹھے اور شیخ ابن باز کے پاس گئے، کہا شیخ آپ اتنا آسانی سے کہہ دے رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ تو لوگ زکوٰۃ نکالنے سے بچنے کی خاطر خرید کر کے زیورات رکھ لیں گے، یہ تو کنز یعنی تکنیز کا ایک راستہ آپ کھول دے رہے ہیں۔ وہاں بات چیت ہوئی، تو اس کے بعد شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے کہ بنے ہوئے زیورات میں جو مستعمل ہیں ان کی بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ البانی صاحب نے اس سلسلے میں کتاب لکھی، ہمارے علماء الحدیث میں اختلاف رہا، لیکن مجھے جو سب سے اچھی بات لگی وہ مولانا عبداللہ حافظ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبداللہ ہمارے مشائخ میں صاحب تحفہ ہیں، صاحب عون ہیں، صاحب غایۃ المقصود ہیں، نواب صاحب تو بہت ٹائٹ ہے، نواب صدیق حسن اور تو بالکل دو ٹو، سمجھ گئے نا، لیکن حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی اہل حدیث میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں دیکھو ہم نے دونوں کا موازنہ کیا کہ قائلین وجوب اور عدم وجوب کے جو ہیں، ہم نے دونوں کا موازنہ کیا، دونوں طرف دلائل ہیں۔ اگر ہم احتیاط اور اپنی آخرت بچانے کے لیے اور انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت دے رکھیں تو کہتے ہیں یہ کہ نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تو ہر طرح کے اختلاف سے ہم بچ جائیں گے، نمبر دو اللہ رسول نے فرمایا واجب تو نہیں لیکن نکال دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، یہ ہے، اور نمبر تین غریبوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے مشائخ ہمارے علماء بہت زیادہ اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں دبئی میں سمجھا ہوگا کہ البانی صاحب نے کہا کہ جواب میں ایک صاحب انتقال کر گئے، ڈیرہ غازی خان کے بشار اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے بڑے زوردار انداز میں اور یہاں کچھ لوگوں نے لکھا کہ نہیں ہے، ادھر ہمارے یہاں ہندوستان کے جو کہا جاتا ہے حدیث میں اچھے خاصے ماہر ہمارے استاد مولانا محفوظ الرحمان صاحب شیخ الحدیث فیضی ہیں، انہوں نے البانی صاحب وغیرہ کی تائید میں مکمل کتاب لکھی، اس کا ترجمہ بھی کیا اور ثابت کیا کہ نہیں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو ہمارے سلف کا ہمیشہ ایک طریقہ رہا، یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ہمارے بعض علماء اور خاص طور سے شباب جو ہیں وہ بھی خصوصاً فضلائے مدینہ یونیورسٹی جو ہیں کبھی کبھی کسی قول کو جس میں ہمارے سلف اور ہمارے علماء حدیث کا اختلاف رہا، کبھی اس میں کچھ زیادہ ہی تشدد کو ایک پہلو اختیار کر لیتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اہل حدیثوں کو اس کا ہم قائل کر لیں، یہی سے بات زیادہ بگڑنے لگتی ہے۔ انسان رارے واللہ شیخ ابن باز اتنے بڑے مفتی تھے، کہتے تھے دیکھو ہم نے بھی وہ جو ایک مقالہ لکھا اس میں نے واقعات نقل کیے ہیں، یہ بڑی عبرت کی چیز ہے، آپ لوگ بھی یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، چونکہ ہم تو جن محفلوں میں شیخ ابن باز کے تھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو برابر ان کے مجلس میں رہتے تھے ان میں سے بعض مشائخ نے ہم کو بتایا، کہا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لجنۃ الفتویٰ جو ہے گورنمنٹ کا سعودیہ کا کبار علماء کا، کہتے ہیں کہ بہت سارے فتاوے ایسے اس میں ہیں جس پر شیخ ابن باز کہتے نہیں ہماری تحقیق اس کے علاوہ ہے۔ آپ دیکھو ابن باز کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑی مشکل سے ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے
واللہ ان کی محفل، بس اللہ تعالیٰ کیا ان کو عزت دی. ان کی محفل میں سے جائیں تو ایک وقت میں 300 400 500 آدمی رہتے تھے. ایک اندھا انسان صوفے پہ سیدھا سادہ بیٹھا ہوا اور دائیں طرف مترجم بیٹھا رہتا تھا. اور ایک وقت میں دسترخوان پر کتنے آدمی؟ 300 400 500 ایک وقت. ادھر سے سوال آ رہا ہے، ادھر سے سوال ہو رہا ہے، ادھر سے جواب دے رہے ہیں، ادھر سے ترجمہ کیا جا رہا ہے. ادھر سے کوئی ایک شخص آیا، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، ہمارے یہاں کہے تھے ہمیں، یعنی طرح طرح کے لوگ، اور سب کو جواب دے رہے ہیں. اور جب مجلس ایک آدھ گھنٹے کی پوری ہو جائے تو اتنے میں ہم نے دیکھا ایک آدمی آتا، کان میں چپکے سے کچھ کہتا شیخ کے، بس اعلان نہیں کرتا. آیا اور شیخ کے کان میں چپکے سے کہا. شیخ کہتے ہیں یا اللہ قوموا الی الغداء، یعنی اٹھو کھانا کھاؤ. پھر اٹھتے اور جتنے آئے سب کھانا کھاتے، اس کے بعد مجلس برخاست ہوتے تھے. کتنی عجیب سی بات بتائی ہمارے مشائخ نے کہ کتنے مسائل میں شیخ ابن باز کہتے بہرحال یہ میری رائے نہیں ہے. اور سب سے پہلے دستخط بھی کون کرتا؟ شیخ کہتے. ہاں کیوں؟ لوگوں نے کہا جب آپ اس سے متفق رائے کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں رائے اتحفظ لنفسی، میں اس رائے کو اپنے لیے محفوظ رکھتا ہوں. اتنے علماء کی تحقیق پر میں اپنی رائے سب کو مسلط کر کے، گرچہ میں رئیس ہوں، ہم نہیں مسلط کرنا چاہتے، نہیں یہی فتویٰ دو، ایک فوضا نہیں کرنا چاہتے. دوسرے ہمارے بڑے عالم علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی معمولی انسان تو نہیں رہتے، سمجھ گئے نا. اللہ اکبر. ان کا خیال یہ تھا کہ مکے بھی ایک جگہ چاند ہو گیا، اب پوری دنیا کے مسلمان روزہ بھی رکھیں اور عید منائیں. وہ ایک ہی چاند کے قائل تھے. کہتے تھے کہ تقاضا ہے اتفاق کا، اتحاد کا. لیکن کہا اچھا فتویٰ دیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اتنے بڑے علماء. دیکھو ایک ہے علم، ایک علم کے ساتھ تفقہ، دونوں کی ضرورت ہے. صرف علم کافی نہیں ہے لوگوں میں دعوت تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، وعظ و نصیحت کی مجلس بیٹھنے کے لیے. یاد رکھنا صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ تفقہ ضروری ہے. وہ سمجھتا ہے تفقہ والا کہ اس مسئلے کو ہم اگر کہہ دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا. شیخ البانی نے کہتے ہیں کہ ہم فتویٰ دیں گے، لیکن جب ساری دنیا کے مسلمان اعلان کر دیں کہ ہاں سب علماء اتفاق کر لیں کہ ہاں ایک دن مکے میں چاند ہو گیا، پوری دنیا کے مسلمان، تو کہنے سب سے پہلے دستخط میں کروں گا. لیکن ساری امت، سارے علماء ایک طرف ہوں، میں اپنی تحقیق کو فتویٰ دے کر کے میں ایک فتنے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. کہتے ہیں ہمارے دلی رحمانیہ جو تھا، سب سے پہلا شیخ الحدیث جن کو استاد العلماء کہا جاتا ہے، عرب کے، عجم کے، بلکہ کہا جاتا ہے ابھی 15 سال پہلے تک کوئی ایسا اہل حدیث پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا نہیں تھا جو تقریباً شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب کا شاگرد نہ رہا. استاد العلماء کہا جاتا ہے. ہمارے والد محترم بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں اہل حدیثوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز. بھینس کی قربانی کے جواز پر بڑا اختلاف ہو گیا، بڑا ہنگامہ ہوا. کہتے ہیں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس موعائمہ کے جلسے میں، الہ آباد کے ایک قصبہ ہے ہمارے قریب میں، کہتے ہیں وہاں تقریباً اسٹیج پر 50 علماء اہل حدیث تھے، رہتے تھے. کتنے؟ 50. مولانا ثناء اللہ مرسری، مولانا محمد جونا گڑھی، مولانا سیف بنارسی، ٹاپ کے بڑے بڑے 50 علماء رہتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے کسی گاؤں، ایک منٹ، ہمارے علاقے میں کسی کو بھینس کی قربانی کا مسئلہ پوچھنا ہوا. کہتے ہیں ایسے اسٹیج علماء بیٹھے رہتے، آدمی آیا، مولانا محمد یونس صاحب ادھر، صاحب کو بتائیے بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز؟ کہتے ہیں اللہ کے بندے
اتنے علماء بیٹھے ہیں، ہم سے پوچھتے، ان سے پوچھو. یعنی والد صاحب عام ہی آدمی دیکھ کے کہتے تھے علماء ایک دوسرے کا احترام اور ادب اور اختلاف سے بچتے کتنا تھے، اور یہی آج نہیں ہے دوستوں. بھائی بازو والے وہ بادو والے سے پوچھنا، وہ کہتا صاحب ہم سے کیوں پوچھتے، ان کے اتنی بڑی آدمی ان کے بیٹھے ہوئے ہم مسئلہ بتائیں. کہتے ہیں کہ جاہل بیچارہ یہاں سے شروع کرتا وہاں تک جاتا، موڑا سرا اللہ ہمارا سری موڑا موسم جونا گڈھے تک. کہتے ہیں آخر میں کیا لوگ جواب دیتے، دعا کرو آج ہماری اسٹیج پہ یہی سب ہونے لگے. آج تو ہمارا اسٹیج ایسا ہوتا ہے کہ بس کچھ لوگ بیٹھتے ہیں ان سے غلطیاں کیا ہو رہی اس کو نکالیں، پھر آخر میں اس کو تبصرہ کریں، ایک ماحول بگڑتا. اور وہاں ذرا دیکھو جو تحریک کتاب و سنت اتنی عام ہوئی، علم سونے کے زیورات مستعمل جو ہیں ان کی زکات یہ ہم نے بہت اچھا ہے. اگر کوئی نہیں کہتے کہ واجب کا تاریخ ہے اور وہ بکر صدیق خطرہ اس سے ایسا نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ فرمائے باقی انشاءاللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.